تعلیم کا بیڑا غرق ہے، آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے، ہر معاملے میں مذہب کاٹ کھیلا جاتا ہے۔ کرپشن اس بلا کی ہے کہ پیسہ باز لوگوں کا دھرم بن چکا ہے۔ ارے نہیں، آپ غلط سمجھے، میں پڑوس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سنہرے مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہوں، دن رات جاگ کر پڑھائی کر رہے ہوں، اور پھر اچانک پتہ چلے کہ جس امتحان کی آپ تیاری کر رہے تھے اس کے تو پیپر ہی لیک ہو گئے ہیں۔ تو آپ پر کیا گزرے گی؟ وہی گزرے گی جو انڈیا میں نوجوان نسل پر گزری، اور مایوسی کا لیول وہاں پہنچ گیا کہ 20 نوجوانوں نے خودکشی کر لی۔ آپ نے ایک کمیونٹی پر اتنے خونی مظالم ڈھائے ہوں کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہو، اور کوئی اس تاریخ کو سامنے لانا چاہے تو آپ اسے سامنے نہ لانے دیں، تو یہ بھی صرف انڈیا میں ہوتا ہے۔ سکھوں پر 90 کی دہائی میں ڈھائے گئے خونی مظالم پر فلم بنی، لیکن اسے نمائش کی اجازت نہیں ملی۔ OTT پلیٹ فارم پر ڈالی گئی تو وہاں سے بھی 48 گھنٹوں میں ہی ہٹا دی گئی۔ مذہب کاٹ کھیل کر تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اس کی جگہ رام مندر تعمیر ہو گیا، اور پھر اس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ ایسا بھی صرف انڈیا میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مسلم دشمنی میں یہی مذہب کاٹ اب محبت کی حسین نشانی تاج محل کے خلاف بھی کھیلا جا رہا ہے۔ ہندوؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ تاج محل بھی پہلے ایک مندر تھا، جسے شاہجہاں نے جوں کا توں تاج محل میں بدل دیا۔ ہائے رے ہندوتوا! آج بات انڈیا پر ہوگی۔ پچھلے دنوں انڈیا بہت زیادہ خبروں میں رہا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے جنتر منتر میں احتجاج سے لے کر جنوبی پنجاب میں سکھوں پر ہونے والے مظالم پر بننے والی فلم ستلج پر پابندی تک، بھارت کی مودی سرکار کے چہرے سے بہت سے نقاب اترے ہیں۔ جین-زی کا احتجاج کامیاب رہا، اور اس بھارتی وزیر تعلیم کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا ہے جو کبھی خود بھی پیپر لیک پر نہ صرف احتجاج کر چکا ہے بلکہ پولیس کے ڈنڈے بھی کھا چکا ہے۔ ویسے تو میری آج کی اسٹوری کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے متعلق یہ اتنا اہم لنک ہے کہ میں اسے چھوڑ کر آگے بھی نہیں بڑھنا چاہتا۔ مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پردھان صاحب انتہا پسند ہندو تنظیم RSS یعنی راشٹریہ سیوک سنگھ کی طلبہ تنظیم اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے رہنما رہ چکے ہیں۔ 1997 میں بھارتی ریاست اڑیسہ میں ایک اہم سرکاری امتحان کا پیپر لیک ہو گیا، جس پر RSS کے طلبہ ونگ ABVP نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں دھرمیندر پردھان بھی آگے تھے، اور ایک مظاہرے کے دوران پولیس نے جب طلبہ پر لاٹھی چارج کیا تو دھرمیندر پردھان پولیس کے لاٹھی چارج سے زخمی بھی ہوئے۔ لیکن یہی دھرمیندر پردھان جب سیاست میں ترقی کرتے ہوئے RSS سے ہوتے ہوئے BJP میں آئے اور خود وزیر تعلیم بنے تو 25 سال پرانی کہانی ایک دفعہ پھر دہرائی گئی۔ بھارت میں پیپر لیکس ہوئے اور کاکروچ جنتا پارٹی نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے وہی مطالبہ دہرایا جو کبھی دھرمیندر پردھان کا تھا۔ لیکن پردھان جی نے اس مطالبے پر کان دھرنے میں 35 دن لگا دیے۔ جو کل تک خود پیپر لیک کے معاملے پر وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کر رہا تھا، خود وزیر تعلیم بن کر بھی نہ صرف اصلاحات نہیں لا سکا بلکہ اسی نظام کا محافظ بن کر اپنے استعفے کے مطالبے پر بھی 35 دن چھپتا رہا۔ خیر، اب انڈین حکومت کی جانب سے تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا گیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن انڈیا میں اصل ضرورت مذہبی اصلاحات کی ہے، یا یوں کہہ لیجئے مذہب کارڈ کھیلنے والوں کی اصلاحات کی ہے۔ لیکن کیا کریں، مودی جی خود بھی یہی کارڈ کھیلتے ہیں، اور ان دنوں یہ کارڈ تاج محل کو لے کر کھیلا جا رہا ہے۔ وہی تاج محل جس کے لیے شکیل بدایونی نے کہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کر حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی۔ لیکن جناب، محبت کی یہ نشانی خطرے میں ہے۔ مسلمانوں سے نفرت میں اندھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتہا پسند سوچ مسلسل پروان چڑھ رہی ہے، اور اب ہندوتوا کا نیا نشانہ ہے تاج محل۔ BJP محبت کی اس نشانی کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتی ہے۔ دہلی سے صرف 150 میل کے فاصلے پر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے 400 سال سے دنیا کا 7واں عجوبہ مودی جی کے بھارت میں ہندوؤں کے ٹارگٹ پر۔ انتہا پسند ہندو بھارتیہ جنتا پارٹی کی آشیرواد کے ساتھ
वही पुराना मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। ताज महल को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहाँ पहले शिव जी का मंदिर हुआ करता था। शिव हिंदू अकीदे के 3 मरकजी खुदाई किरदारों त्रिमूर्ति में से एक देवता का नाम है, एक ऐसा देवता जिसका काम तबाही लाना है। इंतहा पसंद हिंदुओं का दावा है कि शिव जी के इस मंदिर का नाम तीजो महालिया मंदिर था और ताजमहल के मंदिर होने के शवाहिद आज भी इसके तहखानों में पोशीदा हैं। ताजमहल तीजो महालिया मंदिर था, ये एक ऐसे शख्स का दावा है जिसे दुनिया ने कभी सीरियस नहीं लिया। परशोत्तम नागेश ओक, एक भारतीय मुसन्निफ जिसकी शोहरत ही ऐसे दावों की है। बहुत मजे के दावे हैं पीएन ओक यानी परशोत्तम नागेश ओक के, जो मैं आगे चलकर बताऊंगा। अभी पहले जरा पीएन ओक के नजदीक ताजमहल तीजो महालिया मंदिर कैसे है ये जान लेते हैं। पीएन ओक के मुताबिक तीजो असल में तेज है, जो संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके माने नूर के हैं, और तेज शिव देवता का एक लक़ब है। और तेजो महालिया का मतलब है तेज का अजीम महल, यानी शिव देवता का महल। और ओक के नज़दीक तेज ही बाद में बिगड़कर ताज हो गया। अब ज़रा मुग़लों की ताजमहल से मुताल्लिक दस्तावेज़ात क्या कहती हैं ये भी जान लेते हैं। तो जनाब, ताजमहल को तो मुग़ल दौर में कभी ताजमहल कहा ही नहीं गया, ये तो मकबरा मुमताज़ महल कहलाता था। इसका नाम ताजमहल तो बहुत बाद में पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, मुग़ल फ़न तामीर पर अथॉरिटी समझे जाने वाले बरतानवी मौर्रिख जाइल्स टिल्स्टन ने तो पीएन ओक को चारों शाने चित कर दिया। वो तो कहते हैं कि ताजमहल जैसी हसीन इमारत तामीर करने के लिए दरकार फ़न्नी महारत और तकनीक मुग़लों से पहले के हिंदुस्तान में मौजूद ही नहीं थी। शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा था, ताजमहल से पूछ के देखो कैसी थी मुमताज़ महल, शाहजहां का लहजा बनकर पत्थर पत्थर बोलेगा। पीएन ओक 1990 में अपने इस दावे को लेकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे और ताजमहल को तीजो महालिया मंदिर करार देने की दरख्वास्त कर दी थी, लेकिन चूंकि दलाइल निहायत कमज़ोर थे इसलिए दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। लेकिन पीएन ओक की सोच आज भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं ने अपना ली है, या यूं कह लीजिए बीजेपी अब पीएन ओक के नज़रिए को लेकर आगे चल रही है। अभी चंद दिन पहले ही 6 जुलाई 2026 को इंतहा पसंद हिंदू ये मामला लेकर दोबारा इलाहाबाद की हाई कोर्ट पहुंच गए और अदालत से एक दफ़ा फिर अपना वही पुराना मुतालबा दोहराया। लेकिन इस बार भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से इस पर जवाब मांग लिया है और जवाब आज तक नहीं आया है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने में कामयाब हो जाने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी इंतहा पसंद सोच को लेकर मजहब काट खेलती है तो इसमें बॉलीवुड का इस्तेमाल ज़रूर करती है। इसीलिए ताजमहल को मुतनाज़ा करने के लिए बॉलीवुड चंद माह पहले इस पर फिल्म भी बना चुका है, दी ताज स्टोरी, और इसमें भी वही प्रोपेगेंडा किया गया है कि ये मुमताज़ का मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाना है। फिल्म में पैसों के लिए बॉलीवुड अदाकार पारेश रावल ने अदाकारी की है, लेकिन यही पारेश रावल 20 अक्टूबर 2017 को अपने एक ट्वीट में ताजमहल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशों पर कड़ी तनकीद भी कर चुके थे। इससे पहले कि स्टोरी को आगे बढ़ाएं, जरा ताजमहल को मंदिर कहकर इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले पीएन ओक के कुछ और दावों का बता देता हूं, ताकि आपको उसकी ज़हनी हालत का अंदाजा हो सके। पीएन ओक सिर्फ ताजमहल को ही शिव का मंदिर करार नहीं देते, बल्कि वो तो दिल्ली में 1199 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में बनने वाले कुतुब मीनार को भी विष्णु का स्तंभ मानते हैं। त्रिमूर्ति के एक और देवता विष्णु और स्तंभ यानी उनका मीनार। मजे की बात यह है कि भारतीय माहिरीन आसार कदीमा भी इस दावे को तस्लीम नहीं करते और उनके नज़दीक भी कुतुब मीनार के तामीराती मराहिल और वहाँ लगे हुए कुतबे उसे इस्लामी दौर की यादगार करार देते हैं। असल में पीएन ओक के सारे दावे संस्कृत जुबान के अल्फाज से मिलते जुलते लफ्ज़ों की बुनियाद पर हैं और उनका सबसे मज़हका खेज और मुतनाज़ा दावा ईसाइयों के मरकज़ वेटिकन सिटी से मुताल्लिक है। पीएन ओक ने अपनी किताब में दावा किया है कि वेटिकन असल में संस्कृत जुबान के लफ्ज़ वाटिका से निकला है, जिसके संस्कृत में माने मुक़द्दस अहाते के हैं,
اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ لفظ واٹیکا بگڑ کر واٹیکن ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں، پی این اوک نے تو عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کے لیے استعمال ہونے والے لفظ پوپ کو بھی سنسکرت سے نکلا ہوا لفظ قرار دے دیا۔ لیکن ماہرین لسانیات یعنی زبانوں کے ماہر پی این اوک کے ان تمام دعووں سے اتفاق نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ہندو انتہا پسند کرتے ہیں، وہی ہندو انتہا پسند جنہوں نے ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد کو یہ کہہ کر شہید کر دیا کہ یہ رام کی جنم بھومی تھی، اور انڈین سپریم کورٹ کے حکم پر وہاں رام مندر بن بھی گیا۔ لیکن جناب، بھارت میں مذہب کارڈ صرف الیکشن میں ہی نہیں کھیلا جاتا، کرپشن میں بھی کھیلا جاتا ہے، اور بابری مسجد کی جگہ بننے والے رام مندر میں اربوں کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ ایودھیا کا رام مندر، جسے بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہندو شناخت اور ہندو دھرم کی سب سے بڑی علامت بنا کر پیش کیا، آج اسی مندر کے چندے میں کرپشن کے ایسے الزامات لگے ہیں کہ پورے بھارت میں ہلچل مچ گئی۔ رام مندر کی تعمیر کے لیے بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے کروڑوں ہندوؤں نے اپنی استحا کا حصہ سمجھتے ہوئے دل کھول کر چندہ دیا، اور یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ چندہ جمع کرنے والوں کی ہی اس پر رال گرنے لگی۔ چندے کی گنتی کے دوران نوٹوں کی گڈیوں میں ہیر پھیر کی جاتی، 100 نوٹوں کی ایک گڈی اور پھر ہر 10 گڈیوں کا ایک پیکٹ بنایا جاتا، لیکن پیکٹس میں 10 کے بجائے 12 یا اس سے بھی زیادہ گڈیاں شامل کر دی جاتی، اور جب یہ گڈیاں بینک پہنچتی تو بینک کے عملے کی مدد سے اضافی گڈیاں نکال کر آپس میں ہی بانٹ لی جاتی۔ تحقیقات کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیجز میں کئی مشتبہ واقعات سامنے آئے ہیں، جن کی بنیاد پر متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کام پر مامور تمام افراد بھارتیہ جنتا پارٹی اور انتہا پسند ہندو گروہوں کے رکن تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس رام مندر کو نریندر مودی نے اپنی سیاسی شناخت کا سب سے بڑا استعارہ بنایا، جس مندر کے افتتاح کو اپنی تاریخی کامیابی قرار دیا، آج اسی مندر کے چندے میں اربوں کی کرپشن پر ان کے لبوں پر چپ کی مہر لگی ہوئی۔ اور صرف یہی نہیں، مودی جی نے آج تک اس معاملے کی آزاد اور شفاف تحقیقات کا حکم بھی نہیں دیا، کیونکہ اس صورت میں شاید کئی بڑے نام سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ جس نجی کمپنی کو چندے کی تحقیقات کی ذمہ داری ملی تھی، آج تک اس کمپنی اور اس کے مالک کا نام بھی سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ اب اگر ایسے میں بی جے پی محبت کی حسین نشانی تاج محل کو بھی مندر قرار دلوانے میں کامیاب ہو گئی، تو دنیا بھر سے رام مندر سے زیادہ چندہ مل سکتا ہے، اور جو رام کی جنم بھومی رام مندر میں کرپشن کو نہ روک سکے، وہ تیجو مہالیہ مندر میں کیا روکیں گے؟ انڈیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔